السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منزلین، صدق اللہ العظیم۔ میں آج آپ کے سامنے شعبان کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو ایک بابرکت رات ہے۔ اس کی برکت اور اس کی عظمت حدیث سے ثابت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منزلین، اس آیت کے بارے میں علامہ جلال الدین اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، اور اس رات کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قیام کیا کرتے تھے اور صبح کی روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو قیام کرتے تھے اور اس کی صبح کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں پورے سال میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب میرا اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کے حالت میں ہوں، تو یاد رکھنا نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کے رجسٹر میں ان کے اعمال میں گناہ کا کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی بے گناہ ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ وہ چیز نبی کے لیے نہیں تھا، نبی ہمارے لیے فرمائے تھے، ہمارے لیے کیے تھے۔ ہم جیسے گنہگاروں کو اس بات سے ہدایت ملنی چاہیے، اور ہمیں بھی شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، شعبان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، شعبان کے مہینے میں کھیل کود مستی ادھر ادھر کو چھوڑ کر کے ہمیں رمضان کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہم بارکنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان رمضان کی تیاری کا ذریعہ ہے۔ شعبان سے ہی ہمیں اپنے کمر کو رمضان کے لیے کس لینا چاہیے اور پوری تیاریاں کر لینی چاہیے۔ اور اس رات کو لیلۃ البرت کہتے ہیں، جس کا معنی ہے جہنم سے آزادی، اور ایک مطلب ہے کہ رجسٹر جمع کرنا، یعنی پوری سال کی اعمال کو جمع کیے جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے کیا کیا ہونا ہے، کتنی برکتیں ہونی ہے، کتنے رزق ملنا ہے، کتنے پیدا ہونا ہے، کتنا مرنا ہے، کس کو پیدا ہونا ہے، کس کو مرنا ہے، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کیا پریشانیاں ملنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی جاتی ہے۔ تو چنانچہ ہمیں بھی اس رات کو اور اس مہینے کو پابندی کے ساتھ قرآن پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور ہو سکے تو رات کو قیام کرنا چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو صبح کی روزہ رکھنا چاہیے، جس سے تاکہ جب ہمارے اعمال لکھے جائے تو ہم نماز کے حالت میں ہو، ہم روزے کے حالت میں ہو، ہم قیام کے حالت میں ہو، اور جب ہمارے اعمال پیش کیے جائے تب بھی ہم روزے کے حالت میں ہو، نماز کے حالت میں ہو، قیام کے حالت میں ہو، چنانچہ کسی نہ کسی نیک کاریہ میں ہو۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے گی، ہے کوئی رحمت مانگنے والا جس پر رحمت نازل کی جائے گی، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دی جائے گی، ہے کوئی مصیبت سے نجات چاہنے والا اس کی مصیبت دور کی جائے گی، ہے کوئی جہنم سے چھٹکارا چاہنے والا اس کو جہنم سے نجات دی جائے گی، ہے کوئی توبہ قبول کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ چنانچہ یہ پوری رات یہ اعلان رہتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کو جو بنو کلب ہے، عرب کے اندر جو سب سے زیادہ بکریاں پالتے تھے، جن کے بکریوں میں کثرت سے بال پایا جاتا تھا، اسی کی مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات بنو کلب کے بکریوں کے پاس جتنی بال ہے اتنی لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے، یعنی جیسے ہم بکریوں کے بال کو گنتی نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں کہ ہم اس کی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے۔ تو چنانچہ ہمیں دعا کرنا چاہیے اور ہمیں اس امید میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مغفرت کرنے والوں میں ہمارا بھی نام شمار کرے۔ اب اس رات بھی کچھ لوگ ایسے بدبخت ہیں، ایسے بدنصیب ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، تو کیا ہم بھی ان میں سے ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے مشرک، یعنی بت پرست، جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو خدا مانتے ہیں، ان کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے دوسرا ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، رشتہ ختم کرنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے تیسرا ہے اپنے پاجامہ کو، اپنے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے پہننے والا، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے چوتھا ہے ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور ان میں سے پانچواں ہے شرابی، جو کنٹینیو شراب پیتا ہے، جس کو شراب کی عادی ہو، اس
کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی ہے، اس رات ایک شرابی کی بخشش بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیزیں ہمارے اندر ہے تو ہم کو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو اب ایک ہی آپشن بچا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، آہو زاری کریں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ان بخشش کرنے والوں میں ہمارا بھی نام شمار ہوگا۔ لیکن اب اس رات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے یہ ہے کہ اس رات کی عبادات کو کوئی فرض یا سنت نہ سمجھے، بلکہ یہ ایک مستحب ہے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے، اگر کوئی رات کا قیام کرتا ہے تو اس کے حق میں بہتر ہے۔ اگر کوئی رات کو جگ کر کی عبادت کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر کوئی صبح کا روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا ہے، کوئی رات کا قیام نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ اور اس رات کو پٹاخے بازی نہیں کرنی چاہیے، اس رات کو محفلیں جمع کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کہیں اپنے جماعت کو جمع کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ کو جہاں موقع ملے، جدھر موقع ملے، رات کو قیام کرے اور نوافل پڑھے، قرآن پڑھے، لیکن کہیں جمع کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی رسم کا نبھانا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قبرستان میں جا کر کے قبروں کا چراغا کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ قبرستان جائے تو جا سکتے ہیں، لیکن خاص کر کے اس رات جانا ہے ایسا نہیں ہے۔ جس کو جانا ہے جائیے، جس کو نہیں جانا ہے نہیں جائیے، اس کا جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ طرح طرح کے کھانے کی چیزیں اس رات کو تیار کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ محفل میلاد سجانا یہ بھی صحیح نہیں ہے اور نہ کہیں سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کو صحیح سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام